محکمات اور متشابہات کی وضاحت۔ محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی سلف سے منقول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جو ناسخ ہوں، جن میں حلال حرام، احکام، حکم، ممنوعات، حدیں اور اعمال کا بیان ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اور اس کے بعد کی حکموں والی آیتیں محکمات ہیں، اور وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور اس کے بعد کی 3 آیات۔ ابو فاختہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کی شروع ہیں۔ یحییٰ ابن یعمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیات ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں اور جو پہلے کی ہیں اور جو پیچھے کی ہیں، اور جن میں مثالیں دی گئی ہیں اور قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کے لیے وہ احکام نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فرمان ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد صورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے، جیسے اور جگہ ہے کتابا متشابہا مثانی، اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز کے ماتحت ہو، اور مثانی وہ ہے جہاں 2 مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو، جیسے صفت جنت و دوزخ کی اور حال نیکوں اور بدوں کا وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے، اس لیے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور یہی فرمان ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رب کی حجت ہے، ان میں بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے، باطل کا خاتمہ ہے۔ انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا، نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں، نہ ان میں تصریف و تعویل کرنی چاہیے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتے ہیں، جیسے حلال و حرام سے آزماتے ہیں۔ انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیر دینا نہ چاہیے۔ اہل بدعات متشابہات سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھا پن، گمراہی اور حق سے باطل کی طرف جانا ہے، وہ متشابہ آیات کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور لفظی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں، اور جو محکم آیات ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں، نہ ان میں اپنے لیے کوئی دلیل پاتے ہیں۔ اس لیے فرمان ہے کہ اس سے مقصد ان کا فتنے کی تلاش ہوتی ہے، تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں۔ اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو بدعتوں کی تردید کرتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے دلیل پکڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا لڑکا ہونے پر قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے۔ بس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت جس میں یہ لفظ ہیں کہ ان ہوا الا عبد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایک غلام ہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور جگہ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ چنانچہ اسی طرح کی اور بھی صریح آیتیں ہیں۔ ان سب کو چھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔